بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سالدوم۔ آج کا ہمارا سبق آپ کا اردو کی کتاب کا چھٹا سبق ہے، پہلی فتح۔ نسیم حجازی اس کی مصنف ہیں۔ سبق کا نام پہلی فتح ہے، صنف ناول نگاری ہے اور ماخذ ہے محمد بن قاسم، یعنی وہ ناول جہاں سے یہ لیا گیا ہے۔ نسیم حجازی 1914 میں بھارت میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ نسیم حجازی ان کا قلمی نام تھا اور جبکہ اصل نام ان کا محمد شریف تھا۔ ممتاز ناول نگار صحافی تھے اور اسلامی تاریخ سے ان کو خاص وابستگی تھی اور اردو ادب کے معتبر لکھاریوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے اور کوئٹہ میں سکونت اختیار کی تھی انہوں نے، اور صحافتی زندگی کا آغاز کیا۔ پھر طویل عرصے تک یہ صحافتی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ بعد ازاں صحافتی زندگی چھوڑ کر انہوں نے ناول نگاری کی ابتدا کی، خصوصاً تاریخی ناول نگاری میں انہوں نے بڑا نام کمایا۔ ان کے مشہور ناولوں میں داستان مجاہد، انسان اور دیوتا، محمد بن قاسم، آخری چٹان، خاک اور خون وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اب جو ہم سبق اپنا اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس کے پہلے اہم نکات کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اہم نکات یہ ہیں کہ اس میں مسلمانوں کے شاندار ماضی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، پھر مسلمانوں کا جذبہ جہاد، پھر فتح سندھ کا پس منظر، پھر ایک مظلوم کی فریاد یعنی ناہید جو کردار ہے اس میں، پھر جہاد کے لیے مالی معاونت کا جذبہ، اس کے بعد محمد بن قاسم کی جنگی حکمت عملی کیا تھی، اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کی جنگ میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ آپ اس سبق میں پڑھیں گے۔ آگے جہاں تک اس کے کرداروں کی بات ہے تو اس میں محمد بن قاسم جیسا کہ اس ناول کا جو ہیرو ہے، یہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا بھی تھا، داماد بھی تھا۔ 17 سالہ کمسن سپہ سالار عظیم جرنیل جو اپنی بہادری کی وجہ سے آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو کردار اس میں ہم دیکھتے ہیں ناہید۔ ناہید وہ لڑکی ہے جو جس کو کہ بحری قزاقوں نے اغوا کر لیا تھا، یعنی لنکا سے ایک جہاز مسلمانوں کا وہاں سے گزرا تھا۔ ٹیبل کے قریب جب پہنچا تو جو بحری ڈاکو تھے انہوں نے اس کو لوٹ لیا اور اس میں جتنے بھی عورتیں اور بچے تھے ان کو قیدی بنا لیا، اور یہ سارا کا سارا اس کی پشت پناہی کر رہا تھا راجہ داہر۔ راجہ داہر جو تھا وہ دیبل کا حکمران تھا جس کے زیر سایہ مسلمانوں کا یہ جہاز لوٹا گیا تھا۔ پھر جو کردار ہے حجاج بن یوسف، یہ عراق کا گورنر تھا اور محمد بن قاسم کا جو ہے وہ اس کا چچا تھا اور سسر بھی۔ اور آگے کردار دیکھیے، محمد بن ہارون کردار ہے اس میں، یہ بلوچستان کا علاقہ مکران کے گورنر کا نام ہے۔ پھر عبید اللہ کا کردار ہے کہ یہ وفد کا سربراہ تھا جس کو بھیجا گیا تھا راجہ داہر سے بات کے لیے ناہید کے مسئلے میں۔ اور بھیم سنگھ ہے یعنی راجہ داہر کی فوج کا سپہ سالار۔ پھر ایک اور کردار ہمارے سامنے آتا ہے جس کا نام ہے زبیدہ جو کہ محمد بن قاسم کی بیوی ہے۔ یہ تو اب اس کا مختصراً تعارف آپ کو کروا دیا گیا ہے اس ناول کا۔ اب اس کا جو ہے باقاعدہ آغاز ہم کرتے ہیں۔ پہلا ہی پیراگراف دیکھیے کہ جس کا آغاز ہو رہا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ دمشق جو ہے یہ شام کا شہر ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں بصرہ شہر جو ہے یہ عراق کا ہے کہ دمشق سے لے کر بصرے تک کے راستے ہر شہر اور بستی سے کئی کامسن لڑکے نوجوان بوڑھے اس فوج میں شامل ہوئے، جس کی قیادت کون کر رہا تھا؟ ایک 17 سالہ نوجوان یعنی محمد بن قاسم جس کی عمر صرف 17 برس تھی، وہ جو ہے قیادت کر رہا تھا، سپہ سالار تھا اس پوری فوج کا، جو کہاں سے چلی ہے؟ دمشق سے ہوتی ہوئی بصرہ پہنچی ہے اور بصرہ سے پھر کوفہ۔ بصرہ اور کوفہ دونوں ہی عراق کے شہر ہیں۔ آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
بات کی جا رہی ہے کہ محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی اور نوجوان عورتیں اپنے شوہروں، مائیں اپنے بیٹوں، لڑکیاں اپنے بھائیوں کو سپہ سالار کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ کر رہی تھی. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جذبہ جو اس وقت لوگوں کے اندر ایک پایا جا رہا ہے غیرت و حمیت کا، کہ وہ سبھی عورتیں جو گھروں کی، چاہے کوئی مائیں ہیں، بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اپنے گھر کے مردوں کو جو ہیں وہ اس نوجوان سپہ سالار کا ساتھ دینے کے لیے تیار کر رہی ہیں. کیوں کہ غیور قوم کی ایک بے کس بیٹی کی فریاد بصرے اور کوفے کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی. اب یہ وہی بے کس بیٹی کس کو کہا جا رہا ہے؟ ناہید کو، کہ ناہید جو ہے اسی جہاز میں سوار تھی جس کو بحری قزاقوں نے لوٹ لیا تھا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کے وہ لے گئے تھے ساتھ. تو اس نے اپنے جو ہے خط لکھا تھا حجاج بن یوسف کو مدد کے لیے. تو اب یہ سارا جو ہے اس کا پس منظر ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان لڑکیاں مختلف محلوں اور کوچوں سے زبیدہ کے گھر آتی ہیں اور اس کی تقاریر سے نیا جذبہ لے کر واپس جاتی ہیں. زبیدہ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ محمد بن قاسم کی بیوی کا نام ہے، کہ وہ بھی تبلیغ کر رہی ہے اور وہ ان نوجوان جو اس کے پاس عورتیں یا لڑکیاں آتی ہیں وہ ان کو جو ہے کیا سمجھا رہی ہے کہ جی وہ مالی معاونت کے لیے جو ہے وہ ان کو آمادہ کر رہی ہے کہ جو لشکر جا رہا ہے، جو فوج جا رہی ہے، اس کی جو ہے مدد کی جائے. ظاہر ہے جب کہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جب اس مقصد کے لیے لڑائی کی غرض سے یا جنگ کی غرض سے جایا جاتا ہے تو اس میں بہت سے اخراجات ہوتے ہیں، خرچے ہوتے ہیں، اس کے لیے گھوڑوں کی، اسلحے کی اور دیگر سامان رسد کی بھی ہوتی ہے ضرورت. تو اس مقصد کے لیے پھر اتنا ہی جو ہے سرمایے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ کیا ہے کہ جی محمد بن قاسم کی والدہ کی آگے بات کی جا رہی ہے کہ وہ بصرے کی معمر عورتوں کی ایک ٹولی کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کے لیے ہر محلے کی عورتوں کے پاس پہنچتی. اب زبیدہ کا دکھایا جا رہا ہے کہ زبیدہ نے نئے سپاہیوں کو گھوڑے اور اسلحہ جہاد بہم پہنچانے کے لیے اپنے تمام زیورات بیچ ڈالے. یعنی جو اس کی بیوی ہے کہ اس نے اپنا زیور بیچ کے سپاہیوں کو گھوڑے اور اسلحہ جو ہے وہ فراہم کرنے کی ذمہ داری لی، اور بصرے کے تمام امیر غریب گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی تقلید کی اور مجاہدین کی اعانت کے لیے بصرے کے بیت المال کو چند دنوں میں سونے چاندی سے بھر دیا گیا. یعنی کہ وہ ان کا جذبہ تھا ایک غیرت اور حمیت کا کہ جس کے لیے عورتوں نے اپنے زیورات تک جو بھی روپیہ پیسہ تھا اس کے بیت المال میں اس کو جمع کرا دیا گیا. عراق کے دوسرے شہروں کی خواتین نے بھی اس کارے خیر میں بصرے کی عورتوں سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا اور وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں روپے جمع ہو گئے. اب آگے بات کی جا رہی ہے کہ محمد بن قاسم نے بصرے میں 3 دن قیام کیا. یعنی وہ بصرہ کتنے دن رکا؟ 3 دن. اور اس کی آمد سے پہلے بصرے میں حجاج بن یوسف کے پاس مکران کے گورنر محمد بن ہارون کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کا جو وفد دیبل بھیجا گیا تھا اس میں سے صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور باقی دیبل کے گورنر نے قتل کر دیے. اور اس خبر نے آگ پر تیل کا کام کیا. یعنی کہ ناہید کے مسئلے کے حل کے لیے کہ جنگ نہ کرنی پڑے ایک وفد بھیجا گیا ہے جو 20 افراد پر مشتمل ہے کہ جا کے اس سے راجہ سے بات کرے. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے ان کے ساتھ کو مصالحت کرنے کی بجائے ان کو قتل کر دیا اور 2 لوگ اس میں سے بمشکل اپنی جان بچا کر واپس آئے. آگے بات کی جا رہی ہے کہ دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی تعداد 5000 تھی. یعنی جب وہ وہاں سے دمشق سے روانہ ہوا تو اس کے ساتھ کتنے سپاہی تھے؟ 5000. پھر جب بصرہ پہنچا تو وہاں پہنچ کر تعداد کتنی ہو گئی اس کی؟ 12000، جن میں سے 6000 سپاہی گھڑ سوار تھے، 3000 پیدل، 3000 سامان رسد کے اونٹوں کے ساتھ. یعنی سامان رسد جو ضروری سامان ہوتا ہے جنگ کے لیے، اس میں سپاہیوں کے کھانے پینے اور زندگی کی دوسری ضروریات کا سامان، یعنی ان کا جو امدادی سامان ہوتا ہے اس کو سامان رسد کہا جاتا ہے، وہ شامل تھا. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم جو ہے شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا. مکران کی سرحد عبور کرنے کے لیے، اب یہ مکران جو ہے یہ بلوچستان میں واقع ہے. وہاں کا جو پہنچے ہیں جب یہ لوگ ادھر سے شیراز سے ہوتے ہوئے، یعنی ہم نے پہلے اس کا سفر دیکھا کہ وہ دمشق سے چلا ہے بصرہ، پھر کوفہ، پھر کوفہ سے ہوتے ہوئے ایران کے شہر شیراز میں پہنچا ہے اور شیران سے پھر مکران اور مکران سے پھر اس کے بعد وہ لس بیلا
جائے گا. یعنی یہ اس کے سفر کا جو شہر ہے جس ترتیب سے وہ وہاں جا رہا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ بھیم سنگھ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو راجہ داہر کی جو فوج تھی اس کے لشکر کا سپہ سالار تھا. 20,000 فوج کے ساتھ لس بیلے کے سندھی گورنر کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا. اور یہاں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 12,000. اور ان کے مقابل جو فوج تھی وہ تھی 20,000. اور انہوں نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں پر تیر انداز بٹھا دیے تھے. یعنی ان کا ایک وہاں پہ قلعہ تھا جہاں پہ وہ انہوں نے سارے ان کے سپاہی بھی اور ان کا سامان رسد وغیرہ بھی چھپا رکھا ہوا تھا انہوں نے. اور باقی جو ان کے سپاہی تھے انہوں نے ان کو پہاڑوں پر جو ہے چوٹیوں پر جو ہے جگہ جگہ جو ہے وہ تیر انداز جو ان کے دستے تھے وہ بٹھا رکھے تھے تاکہ جیسے ہی مسلمان سپاہی وہاں آنا شروع ہوں تو تیروں کی بارش ان پر کر دی جائے اور ان کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے اکا دکا حملے شروع کر دیے. اب یہاں پہ ہے کہ ایک لشکر آتا تو وہ تیر برساتا, دوسرا آتا پتھر برسا کر غائب ہو جاتا. گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے, لیکن شتر سوار یعنی جو اونٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے بڑی حد تک پریشان کن یہ حملے ثابت ہوئے. کیوں کہ اونٹ بدک کر یعنی کہ بے قابو ہو جاتے ہیں, ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں اور اونٹوں کو منظم کرنا حملہ کرنے والوں کے تعاقب سے زیادہ مشکل ہو جاتا. یعنی اونٹ کو قابو کرنا جو ہے وہ اس حملہ آوروں کا پیچھا کرنے سے زیادہ مشکل کام جو ہے اس وقت ہو رہا تھا. تو اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہمارے سامنے بات آ رہی ہے محمد بن قاسم کی حکمت عملی کہ اس نے یہ دیکھ کر ہراول پیادہ دستوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا. کہ اس نے دیکھا کہ جب اس طرح سے یہ وہ ظاہر ہے کہ وہ ان راستوں سے انجان ہے, وہ اس علاقے میں نئے وارد ہوئے ہیں, انہیں وہاں کے راستوں کا ٹھکانوں کا بھی ٹھیک سے علم نہیں ہے. تو اب انہوں نے جب دیکھا کہ یہ چھپے ہوئے ہیں وہاں ٹیلوں پر اور ان میں سے ایک لشکر آتا ہے پتھر برساتا ہے, دوسرا آتا ہے تیر برسا کے غائب ہو جاتا ہے, اور گھوڑے بھی جو ہیں وہ بھی مشکل میں کا شکار ہو رہے ہیں, سپاہی جو گھڑ سوار ہیں اور جو شتر سوار ہیں وہ اس سے بھی زیادہ مشکل کا شکار ہو رہے ہیں کہ ان کے اونٹ جو ہیں وہ بے قابو ہوئے جا رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے حملہ آوروں کا تعاقب کرنے میں یعنی ان کا پیچھا کرنے میں یا حملے کا منہ توڑ جواب دینے میں ان کو جو ہے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ سوچ کر اس نے کیا کیا کہ پیادہ یعنی جو پیدل چلنے والے دستے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا اور حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کترا کر بھاگتی تو دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی. اب وہ ان کی دیکھیں کہ جو ایک لشکر دائیں جانب سے حملہ آور ہو رہا ہے تو دوسرا بائیں جانب سے. جو محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی جا رہی ہے ان کے حملوں کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے بعد ہے جی آگے بات کی جا رہی ہے کہ ایک جاسوس نے آ کے جو ہے اطلاع کی ہے کہ شمال کی جانب میں 20 کوس کی دوری پر ایک مضبوط قلعہ ان کا مستقل ٹھکانہ ہے. اور پھر محمد بن قاسم کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ اپنے تجربہ کار سالاروں کو بلاتا ہے اور ان سے مشاورت کرتا ہے اور کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جن میں سے بعض سالار یہ صلاح دیتے ہیں کہ راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا جائے, ہم اس قلعے سے جتنے دور ہوں گے ان کے حملوں سے اتنا ہی محفوظ رکھیں گے. لیکن محمد بن قاسم کی یہاں جنگی حکمت عملی دیکھیے کہ وہ ان سے متفق نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہوتا ہمارا آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں ہے. یہ قلعہ ان کے تحفظ کی اہم چوکی ہے. مجھے یقین ہے اس قلعے کے فتح ہو جانے کے بعد دشمن یہ تمام علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور جو یہاں سے فرار ہوں گے وہ دیبل پہنچ کر ایک شکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے, یعنی ایک ہاری ہوئی ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے. لیکن اگر ہم یہاں سے کترا کر نکل گئے تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور ہمارا عقب یعنی ہمارا پیچھا ہمیشہ غیر محفوظ رہے گا. یعنی اتنا کم سن نوجوان کہ اس کی حکمت عملی دیکھیے کہ بڑے بڑے سپہ سالاروں کے ساتھ وہ متفق نہیں ہو رہا کہ وہ قلعے سے بچ کے جانے کی بات کریں, اور یہ کہتا ہے کہ نہیں پہلے اس قلعے کو فتح کیا جانا ضروری ہے کیونکہ یہ ان کا ایک مضبوط ٹھکانہ ہے, اور اگر ہم اس ٹھکانے کو پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم فتح بھی یقیناً ہماری ہی ہوگی. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد فیصلہ کن لڑائی وہ اب آگے جو اس کا آ رہا ہے سامنے اگلا پلان جو دیکھ رہے ہیں آپ کہ ہمارا مقصد اس قلعے کو فتح کرنا ہے. اس قلعے کی فتح کے بعد اگر پہاڑیوں میں پھیلے ہوئے لشکر کی تعداد کافی ہوئی
تو وہ اس علاقے میں ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر اس میں بھی ہماری بہتری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پیش قدمی روکنے کے لیے، پیش قدمی یعنی بڑھ کر آگے حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا، پہل کرنا، اس کے لیے اس قلعے کے محافظوں کی زیادہ تعداد آس پاس کی پہاڑیوں پر ہے. یعنی اس کا خیال تھا، اس نے کہا کہ اگر زیادہ تعداد پہاڑیوں پر ہوگی تو وہ پھر فیصلہ کن جنگ کریں گے قلعے تک پہنچنے سے روکنے کے لیے، اور اگر تھوڑے بھی ہوں گے تو ہم ان کو آسانی سے شکست دے کے آگے قلعے تک پہنچ سکتے ہیں. لہٰذا اس نے کہا کہ میں آج سورج نکلنے سے پہلے قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اپنے ساتھ 500 پیدل سپاہی لے کر گیا، اور رات بھر اس نے اپنا جو ہے وہ پیش قدمی جاری رکھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ چاروں طرف کا خیال چھوڑ کر آپ کا راستہ روکنے کی فکر کریں گے. چاندنی رات میں آپ کے لیے آگے بڑھنا زیادہ خطرناک ثابت ہوگا. اگر صبح تک آپ کو قلعہ فتح ہو جانے کی خبر ہو جائے تو آپ پیش قدمی روک کر میرے حکام کا انتظار کریں، اور اگر قلعہ فتح ہو جانے کے بعد دشمن نے کسی جگہ منظم ہو کر مقابلے کی ہمت کی تو میں قلعے کی حفاظت کے لیے چند آدمی چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ ملوں گا، اور اگر انہوں نے قلعے کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں آ جائیں. یعنی یہ دیکھیں گے کتنی وہ حکمت عملی کے ساتھ وہ چل رہا ہے، اور کتنے منظم انداز میں جو ہے، کتنی سمجھداری سے اس نے یہ فیصلہ لیا ہے. تو آگے ایک بوڑھا سپہ سالار کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کی کوئی تدبیر انشاءاللہ غلط نہ ہوگی، لیکن سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا ہی مناسب ہے. سپہ سالار کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے. اس مہم میں اگر آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اب جواب میں محمد بن قاسم کیا کہہ رہا ہے کہ قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی شخصیت سے امیدیں انہوں نے وابستہ کی تھیں. رستم مارا گیا تو مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کے مقابلے سے وہ بھاگ نکلے. اب یہاں جو آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ مسلمان اور غیر مسلم کی جنگ میں کیا فرق ہوتا ہے، کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے اللہ کے لیے لڑتا ہے. اگر اس کا سپہ سالار موجود نہ بھی ہو یا وہ شہید ہو جائے تو لشکر کے حوصلے پست نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر لڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس لیے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن جو غیر مسلم ہوتا ہے وہ اپنے سپہ سالار کی خاطر لڑ رہا ہوتا ہے، اس کا مقصد دنیاوی ہوتا ہے. تو اگر اس کا سپہ سالار مارا جائے تو نتیجتاً ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور ان کے قدم اکھڑنے لگتے ہیں، اور وہ اس طرح سے پھر ناکام ہو جاتے ہیں. اور یہاں بھی قادسیہ کی جنگ کا حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ 637 میں قادسیہ کے مقام پر ایرانیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جنگ ہے. اور جو رستم تھا وہ مشہور ایرانی پہلوان تھا، جس کی طاقت اور بہادری جو ہے اس کی مثالیں دی جاتی ہیں آج تک. وہ اس کا سپہ سالار تھا، لیکن جب وہ اس میں مارا گیا تو اس کے باقی فوج کے حوصلے بھی اکھڑ گئے اور ان کو شکست ہو گئی. اور اس کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ کا آپ دیکھیے حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہ تھے. سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نامور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پاتے ہیں. 17 برس کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے. غزوہ بدر میں اور احد میں بھی انہوں نے بڑے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے تھے. ان کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہ تھے اور انہیں میدان جنگ سے الگ بیٹھنا پڑا، لیکن مسلمانوں کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ انہیں اپنی سپہ سالار کی عدم موجودگی کا احساس تک بھی نہ تھا. ہماری تاریخ میں آپ کو ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ جب سالار کی شہادت سے بددل ہو کر مجاہدوں نے ہتھیار ڈال دیے ہوں. ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں. یعنی یہ دیکھ لیے فرق کہ مسلمان جو ہے وہ بادشاہوں سالاروں کے لیے نہیں لڑتا بلکہ اللہ کے لیے لڑتا ہے، اور جبکہ غیر مسلم جو ہیں وہ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کی موت کے بعد مایوس ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارا خدا ہر وقت موجود ہے، اور قرآن میں ہمارے لیے اس کے احکام موجود ہیں. تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک اس سپہ سالار کی کوئی قیمت نہیں جو اسے اپنے سپاہیوں کی تلواروں کے پہرے میں چھپا کر رکھتا ہے اور اپنے بہادروں کو جان کی بازی لگانے کی بجائے جان بچانے کی ترغیب دیتا ہے. اس قلعے کو فتح کرنا اس قدر اہم نہ ہوتا تو میں یہ مہم شاید کسی اور کے سپرد کر دیتا، لیکن اس مہم کا خطرہ اور اس کی اہمیت دونوں اس بات کے متقاضی ہیں کہ میں خود اس کی رہنمائی کروں. اور زبیر نے کہا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، تو محمد بن قاسم نے جواب دیا نہیں، میں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے 2 دماغوں کی ضرورت نہیں سمجھتا. میری غیر حاضری میں تمہارا فوج کے ساتھ رہنا ضروری ہے. میں اپنی جگہ محمد بن ہارون کو مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہو.
تو یہ دیکھیے کہ ہمارا یہ سبق جو ہے یہاں پہ آج اس کا اختتام ہوا جاتا ہے. اور قوسین میں دیکھیے ماخذ کا نام محمد بن قاسم، جہاں سے یہ سبق جو ہے اخذ کیا گیا ہے.